ابتدا کرتے ہیں خداوند کے بابرکت نام میں جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاسٹر داؤد موجود ہیں جون ٹی وی کے پلیٹ فارم پر، جن سے ہم گفتگو کرتے ہوئے جانیں گے کہ ان کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی اور انہیں دیکھ کر اور نجات کے لیے لوگوں نے کس طرح سے ان کو فالو کیا۔ تو آئیں ملتے ہیں پاسٹر داؤد سے۔ تھینک یو بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت دے آپ کی اس خوبصورت الفاظوں کے لیے، اور اس جگہ پر مجھے مدعو کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ تو خداوند کی فضل ہے، خدا کی مہربانی کہ یہوہ قدوس خدا نے مجھے اپنے لیے چنا اور اپنی خدمت میرے سے لے رہا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا میری زندگی پہ ایک بہت بڑا آنر ہے، ایک استحقاق مل گیا ہے مجھے کہ میں خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ کوئی جسمانی طور پر بھی کوئی فزیکل یا انٹلیکچول یا دنیاوی خدمت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کسی باس کا امپلائی ہونا، تو اس کو باس جو ہے آنر کرتا ہے، اس کو پے ملتی ہے اور اس کو انسینٹیوز ملتے ہیں، تو وہ پھر زیادہ اچھے طور پہ خدمت۔ تو خدا کا خادم ہونا یا اس کی خدمت کرنا، تو یہ تو آسمان کی بادشاہی کی وسعت کے لیے انجیل کا کام کرنا، تو یہ تو بہت بڑے آنر کی اور بڑی پرویلیج عزت کی بات ہے کہ ہم خدا کے خادم ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے مسیح کا فضل ہے، یہ میری کوئی کاوش لیاقت نہیں ہے کہ اس نے مجھے چن لیا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ جب میں نے یسوع مسیح کلام میں لکھا ہے کہ تو نجات پا تو تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا، تو جب میں نے یسوع مسیح کو 2005 میں قبول کیا تو اس وقت سے آن ورڈ میں پھر جو ہے نا وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور خدا نے میری زندگی میں کلام میں لکھا ہے اس بنائے عالم سے پیشتر اس نے میرے لیے پلان رکھے تھے، منصوبے تھے، اس کے خدا کے منصوبے میں تھا۔ تو بہت سی مخالفتیں بھی ہوئیں جب میں خدمت میں آیا، تو بہت سے لوگوں نے، ایون رشتہ داروں نے یہ کہا کہ کوئی گورا لب گیا ہونا ہے تو تد خدمت سے آئے نے، تو پر ہمیں کوئی سپیس ہی نہیں تھا کہ ہم نہ خدمت کرتے، وجہ ہی نہیں تھی کوئی کہ ہم خدا کی خدمت نہ کریں، کیونکہ خدا نے ہماری زندگی میں ایسے کرامات، ایسے معجزات، ایسی اس کی گواہیاں اور ایسا خدا کا قادر ہاتھ تھا ہماری زندگی پہ۔ پھر جب میں نے 2005 میں یسوع مسیح کو قبول کیا، 2009 میں بپتسمہ لیا، 2012 میں پانی کا بپتسمہ ہوا، پھر آہستہ آہستہ میرا سارا خاندان، میرا گھرانہ، میرے بہن بھائی اور ایون کہ میرے امی ابو بھی، انہوں نے بھی یسوع مسیح کو قبول کیا اور انہوں نے بھی بپتسمہ لیا اور انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع مسیح کو۔ اس وقت سے آن ورڈ میں گیڈین پے واریر چرچ کے ساتھ جو ہے نا ایز اے پاسبان، ایز اے پاسٹر میں خدمت کر رہا ہوں، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے میری زندگی پہ کام کیا، اور اس میں میری کوئی لیاقت نہیں، کوئی خوبی نہیں، ہاں خدا وفادار جان کر ضرور اپنی خدمت لیتا ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں اسی طرح وفاداری سے اپنے خدا کی خدمت کرتا رہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ گیڈین پے واریر چرچ جو ہے 2014 میں ہم نے شروع کیا، اور چرچ کی بنیاد تو مجھے بالکل نہیں تھا کہ خدا میں بائبل کالج گیا 2017-18 میں، تو وہاں بھی مجھے اپنے بلاوے کا ڈاؤٹ رہتا تھا کافی، میں کہتا پتہ نہیں خدا نے مجھے چنا بھی ہے کہ نہیں چنا، کیا خدا نے مجھے میرے لیے کوئی کالنگ ہے کہ میں تکے نال ہی وڑ گیا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زبردستی، پھر بہت سے خدام نے، خدا کے کلام نے، خواب رویا کے وسیلہ میری مسز کو، اور بائبل کالج میں ایک خدا کی خادمہ آئی تھیں ہالینڈ سے، تو وہ ہمیں جو ہے نا وہ ہولی اسپرٹ کے بارے میں ٹیچنگ دے رہی تھی، پروفیسی کے بارے میں ٹیچنگ بتا رہی تھی، تو میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے بلاوے کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے آپ کو چنا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا ان کو کیسے پتا کہ میرے دل میں یہ بات چل رہی ہے؟ تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور میں نے رونا شروع کیا، اور میں نے خدا کی شکر گزاری کی۔ پھر میری مسز کو خواب آیا
کہ خدا کے خادم پاسٹر ہزکیل سروش وہ میری مسز کے وہ خواب میں آتے کہتے ہیں کہ داؤد کدھر ہے. تو وہ جیسے وہ ان کا سٹائل تھا وہ بچوں کی طرح, تو کہتے داؤد کدھر ہے گیا, میں کہا وہ ڈیوٹی پہ گیا ہے. اچھا ان کہیں آئی ساڑھے نال آ کے خدمت کر ایف جی اے دینا. تو خدا کا شکر ہے کہ اس وقت سے پھر مجھے اپنے بلاوے کی تصدیق, اور اس کے بعد بہت سے زندگیوں کو خدا کا کلام سنا رہا ہوں, اور خدا کا فضل رہا تو ضرور خدا کا کلام سناتا رہوں. ہلیلویا, آمین. پاسٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو خدا نے چنا بلایا, تو آپ تھوڑی ابتدا سے بتائیں گے کہ آپ کی زندگی خدا نے کیسے چینج کی, اور اس کے بعد پھر آپ کے گھرانے میں کس طرح لوگوں میں جو ہے خدا نے کام کیا. تو 2005 میں جب میرے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی, میرے سے چھوٹا تھا, گریجویشن کر رہا تھا, 3rd ایئر میں تھا, تو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں نا اس کی پھاٹک پل پہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس وقت بھی پاسٹر ہزکیل سروش میموریل سروس پہ کلام سنا رہے تھے, اور انہوں نے میری ماما کو کہا کہ آپ نے تسلی رکھنی ہے, کیونکہ میں نے 50 ملکوں میں جنازے پڑھائے ہیں, پر میں نے کسی جنازے پہ یہ نہیں کہا کہ یہ یسوع مسیح کے پاس ہے کہ یہ جہنم میں ہے. لیکن میں آپ کے بیٹے کے متعلق کہتا ہوں کہ عاصم جو ہے وہ یسوع مسیح کے پاس ہے. تو وہ اس قدر انکریجنگ اور اس قدر پازیٹیو اور ایسے روح کا مسا کہ میں کہا اگر وہ آسمان پہ ہے تو میرے لیے تو آسمان بند ہے. مجھے اپنے گناہوں کی لسٹ نظر آ گئی کہ میں تو دنیاوی شخص تھا, نشے بازی, حرام کاری, دنیا کے کام, دنیا کی باتیں, پیسہ کمانا, اور ذہن میں یہی تھا. تو میں نے اس وقت جو ہے نا روح القدس کی حضوری کا تجربہ کیا, اور میں گھٹنوں پہ آ گیا, اور وہ جو ماتم کی جگہ تھی جو وہ میرے بھائی کی میموریل سروس, اسی جگہ پہ میں نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور معافی مانگی, اور خدا کو کہا کہ میرے گناہ معاف کر, مجھے بھی آسمان چاہیے, مجھے بھی تیری بادشاہی چاہیے, میرے لیے باندھیں آسمان. تو پھر خدا کے خادم نے اس کے بعد فوراً گوسپل سنائی کہ یسوع مسیح قیامت اور زندگی ہے. اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کسی محبت نے آ کے مجھے گھیر لیا ہے, مجھے شفقت کا احساس ہوا, اور مجھے احساس ہوا کہ میرے گناہ مٹائے جا رہے ہیں, اور یسوع مسیح کے خون نے مجھے دھو کر پاک کیا. اور اسی وقت میں نے توبہ کی, اپنا منجی, اپنا خداوند, اپنا بادشاہ, اپنا مالک یسوع مسیح کو تسلیم کیا. اور پھر آن ورڈ 2005 سے میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اس کے بعد جو ہے میرا چھوٹا بھائی پاسٹر ساؤل, وہ مجھے کاپی کر, ہر بات میں وہ کوشش ہوتی تھی کہ جو بھائیوں کر رہا ہے, بھائی کر رہا ہے میرا. تو میں اس جگہ پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بڑے ہیں, ایلڈرز ہیں, بڑے بھائی ہیں, بڑی بہنیں ہیں, بڑے جو ایلڈرز رشتے ہیں, والد کے ہیں, والدہ کے ہیں, جب آپ کسی صحیح راہ پہ یا غلط راہ پہ چلتے ہیں تو آپ کے لوگ پیچھے فالو کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون ہمیں فالو کر رہا ہے, لیکن مجھے احساس ہوا کہ ساؤل جو میرا چھوٹا بھائی ہے وہ مجھے فالو کر رہا تھا, اور اس نے دیکھا کہ بھائی کی زندگی چینج ہوئی ہے تو میں بھی اپنی زندگی یسوع مسیح کو دوں. اور اس نے بھی آن ورڈ میرے پیچھے چلتے ہوئے, جہاں میں نے اس وقت پاسٹر ہزکیل کے چرچ جاتا تھا, تو اس نے جو ہے نا میرے ساتھ کہ میں نے بھی جانا ہے, تو وہ ساتھ ساتھ میرے چلتا رہا. پھر میری بہن تھی, اس نے اپن کمٹمنٹ کی, اس نے کہا میں نے بھی بھائی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے. تو ایسے کرتے کرتے میرا سارا گھرانہ, سارا خاندان جو ہے نا وہ یسوع مسیح کے پاس آ گیا, اور انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. اور اس کے بعد 2009 میں ادھر ریحان اسٹریٹ میں خدا کے خادم تھے نوید صاحب, پاسٹر نوید گل. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چرچ آئیں. تو ادھر آئیں تو ادھر جو ہے نا وہ چھوٹے بہن بھائی تھے, تو وہ کمپیوٹر کی ٹریننگ کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ میں ادھر سے چھوڑ کے کیسے آؤں, میرا دل نہیں کرتا. لیکن خدا کا پلان کچھ اور تھا, خدا یہ چاہتا تھا کہ میں آگے خدمت میں بڑھوں. تو جب میں یہاں آیا تو یہاں پر خدا کے خادم نے مجھے نا
کوئی 3-4 مہینے کے بعد کہا کہ پاسٹر داؤد ہم آپ کو ایلڈر مخصوص کرنا چاہتے ہیں. تو میں ادھر جو ہے نیو ہوپ چرچ میں ایز اے ایلڈر خدمت کرنا شروع کر دی اور انہوں نے مجھے ordain کیا. پھر اسی جگہ پہ مجھے اسسٹنٹ پاسٹر اور پھر کرتے کرتے میں جو ہے نا وہ ٹریننگ کی اور 2014 میں ہم نے گیڈین پریئر واریر چرچ کی بنیاد رکھی اور پاسٹر نے ہمیں جو ہے نا وہ ordain کیا اور ہمارے لیے دعا کی تاکہ ہم خدا کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں. پریز دی لارڈ. یہ تو بہن بھائیوں نے آپ کو فالو کرتے ہوئے یا خدا نے ان کے دل کو ابھارا، روح کو ابھارا تو وہ بھی نجات کی طرف آئے اور وہ آپ کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ گئے اور خدا نے آپ کے پورے گھرانے کو استعمال کیا. اب جب کہ ہمارے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں ابھی عمر میں، لیکن وہ بھی بھرپور طریقے سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تو کیا انہیں خدا نے ہی چن لیا یا آپ نے کوئی خاص ان کے ساتھ رویہ رکھا، ٹریننگ رکھی تاکہ دیکھنے والے ناظرین ماں باپ بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئیں کہ بچے بچپن سے لے کر خدا کی راہ پر چلنا شروع کریں؟ بھائی صاحب میں نا اپنے چرچ میں نے سجدہ کرنا تو میرے بیٹے نے بھی سجدہ کرنا. نیریا نے، آپ کو پتہ ہے بیٹی میری ورشپ لیڈ کرتی تھی، تو میں ان کو بتاتا کام ہوں، میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جو بتانا ہے نا اس میں بچوں کو سمجھ نہیں لگتی کئی دفعہ، لیکن جو دکھانا ہے نا اس میں بچے زیادہ سیکھتے ہیں. اور جو خدا کا جو پلان ہے نا وہ میرے لیے تو تھا، میری فیملی کے لیے اس لیے ہے کیونکہ میری جو مسز ہے وہ خود خدا کی خادمہ اور وہ خود جو ہے نا بچوں کو ٹرین کرنا سنڈے اسکول ٹیچر ہیں، اور ہم دونوں کا جو زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ جو ہم سپینڈ کرتے ہیں اسٹڈی کے علاوہ، جو دنیاوی اسٹڈی، اس کے علاوہ ہم بچوں کو سوال پوچھتے ہیں، پھر سوال ان کو کہتے ہیں آپ کو اس ذہن میں سوال ہے تو آپ کریں. اور ہماری زیادہ گفتگو گھر میں یہی ہوتی ہے کہ ہم کلام کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں. پھر رات کو بچوں کو ہم چھوٹی چھوٹی سٹوریز بتاتے ہیں. میری کتاب ایک جو ہے نا MIK کی بچوں کی کتاب ہے، تو وہ جو ہے نا بچے جو کیئر چینل میں پڑھتے تھے تو وہاں سے انہوں نے کتاب وہ حاصل کی. تو ہم اس کتاب میں سے چھوٹے چھوٹے سٹوریز ہیں وہ بچوں کو بتانا سکھانا، اور اس طرح کرتے کرتے ان میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر انہوں نے پوچھنا پاپا یہ داؤد نبی کیا تھے، یہ ایلیا نبی کون تھے، یہ پھر جدعون جو میرے بیٹے کا نام تھا، پھر اس کو ہم نے اس کی سٹوری پہلے بتائی کہ تیرا نام اس وجہ سے جدعون رکھا کہ وہ سورما تھا اور خدا کا جنگجو تھا، خدا نے اس کے وسیلہ سے مدیانیوں کو شکست دی. تو پھر ہم نے اپنے چرچ کا نام بھی گیڈین پریئر واریئرز رکھا کہ یہ پریئر واریئرز ہیں اور جنگجو ہیں، خدا کی فتح کے لیے یہ بچے ہیں. اور پھر آن ورڈ ہم صرف میرے بچے نہیں بلکہ اور جتنے کلیسیا میں بچے آتے ہیں ان سب کو ہم یسوع مسیح کی بڑی محبت کا، کلام کی، اور تربیت بھی کلام سے ہی ہم کرتے ہیں. اب دنیا کے لوگ جو ہیں وہ تربیت کرتے ہیں چھڑی سے یا کسی ڈانٹ ڈپٹ کے یا کوئی اور طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ تو لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے. تو بائبل مقدس کے مطابق اگر کسی کی تربیت کی جائے تو میرا ایمان ہے کہ کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور قادر مطلق کا کلام ہمیشہ زندگیوں میں اثر کرتا ہے، حالات بدل دیتا ہے. اور کلام کی قدرت کی سمجھ لگ جائے کہ پاور اتھارٹی کیا ہے کلام کی، تو میرا ایمان ہے کہ حالات، خاندان، زندگیاں، ساری کمیونٹی بدل کے رکھ دے، ملک بدل دیتا ہے کلام کی قدرت. تو ہمیشہ ہم اپنے بچوں کو یسوع مسیح کے بارے میں، اس کی الوہیت، اس کی قدوسیت کے بارے میں، اور اس بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا بیٹا جس اسکول میں جاتا تو ادھر بچے گالیاں دے رہے، تو وہ ٹیچر کے پاس چلا گیا، ٹیچر یہ گالیاں دے رہے. تو آ کے گھر کہتا پاپا مجھے نا وہ ادھر نا گالیاں دیتے ہیں بچے، تو مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ یسوع مسیح کے لوگ ہو کے گالیاں کیوں دیتے ہیں. تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا آپ نے ان کو یسوع کے بارے میں بتانا ہے. یسوع مسیح چینج کر سکتا ہے. جن گھرانوں میں
کلام پڑھا جائے گا وہاں پر کلام کی باتیں ہوں گی، اور جن گھروں میں گالیاں ہوں گی، جن گھروں میں دنیاوی باتیں ہوں گی، اس گھر میں ویسے ہی ہوگا۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو ترجیح دیتے ہیں، خدا کے کلام کو فوکس کرتے ہیں، بچوں کو بتاتے ہیں، پھر ویسے ہی بچے زندگی میں پروان چڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے گھر کا ماحول ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے پاسٹر صاحب کی خوبصورت گفتگو سنی، اور اس میں ایک بات ابھر کر سامنے آئی کہ پڑھانے سے، لیکچر دینے سے بے شک یہ سب اچھا ہے، لیکن اگر آپ عملی طور پر اس چیز کو اپنے کردار میں اپنا لیں گے تو آپ کے ارد گرد کے لوگ خود بخود اس سے متاثر ہو کر آپ کو فالو کریں گے۔ پاسٹر صاحب نے بالکل ایسے کیا، کلام سنا اور فوراً وہ توبہ کی طرف راغب ہوئے، سجدہ کیا اور اپنے آپ کو عملی طور پر لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ وہ عمل کرتے ہیں اور ان کی زندگی سے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور لوگ دیکھ کر اس زندگی کے وسیلہ سے بدل جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی میں یہ اپنا لیں کہ کلام کو لیں اور عملی طور پر اپنی زندگی میں اسے ادا کریں، تاکہ خداوند یسوع مسیح کا کردار آپ کی زندگی میں ظاہر ہو، اور پاسٹر صاحب کی طرح بہت سے لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر بدل جائیں اور وہ بھی یسوع مسیح کی طرف آ جائیں۔ آج کی خوبصورت گفتگو کے لیے ہم پاسٹر داؤد مائیکل کا شکریہ کرتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے اتنی خوبصورت گفتگو ہم تک پہنچائی۔